میں ایک دریا کے پار اترا تو مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا، کچھ اس طرح کا ایک شعر ہے۔ یہ قاسم علی شاہ جو ہے یہ آج کل کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ پہلے بقول بہت سارے لوگوں کے کہ عمران خان صاحب سے ملنا ہے، ان سے میری ملاقات کروا دیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، پھر ان کا انٹرویو کرنے کا بھی شوق تھا۔ حالانکہ اگر عمران خان صاحب کی لیکس اور یہ ساری چیزیں دیکھتے تو ان کو انٹرویو کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے عمران خان کے چاہنے والے ہوں گے، تو آپ کو بھی یہ کڑوا کڑوا لگ رہا ہوگا، لیکن کیا کریں، کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کریں، ذرا سن لیں کہ اس نے آپ کو یزید کے ساتھ کیسے ملا دیا جو اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ موصوف سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس کے کسی گیدرنگ میں فرما رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے انہیں ٹیلی فون کر کے بتایا کہ بہت سارے لوگ اس کو بلی کر رہے ہیں، یعنی اس کو لان تان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ابا نے یہ کیا کیا۔ تو یہ اس اپنا دکھڑا روتے ہوئے وہ بیان کرنے لگا کہ واسع صاحب نے انہیں کوئی گفتگو سنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ شکر کرو کہ تم اس دور میں نہیں تھے جب امام حسین کا یزید سے مقابلہ ہو گیا تھا۔ اب صاف سے رہے، امام حسین رسول پاک کے نواسے تھے اور یزید وہ حکمران تھا جنہوں نے ان کو قتل کر دیا، پوری فیملی کو تشدد کا اور ظلم کا نشانہ بنایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، آپ کسی کی اخلاقیات اور کسی کی اچھائی کو نہیں دیکھتے۔ ایک طرف لاکھوں کروڑوں تھے اور دوسری طرف 72 تھے جو کہ امام حسین کے ساتھ تھے، تو آپ کو 73واں ہو جانا چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کہہ رہے ہیں اور خود کو وہ 72 کے ساتھ 73واں شامل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے سوڈو انٹلیکچوئل، یعنی ایسے لوگ جو کہ بنیادی طور پر انٹلیکچوئل نہیں ہیں، کوئی رہنما نہیں ہیں، لیکن ان کو بنا دیا گیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا۔ عوام میں ایجوکیشن نہیں، ان کو کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گفتگو شروع کر دے تو وہ اس کی غیر ضروری گفتگو کئی گھنٹے تک اس ادب سے سنتے رہتے ہیں کہ اس نے تو بسم اللہ پڑھ کے گفتگو شروع کی تھی۔ عمران خان صاحب نے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر کیا، تو کیوں نہ لوگ ان کو فالو کریں۔ پھر اس میں قاسم علی شاہ جیسے عقلے، اب ان کو کیا کہیں، وہ مخاطب ہوں تو لوگ ویسے ہی ان کو سنتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کچھ، یہ حقیقت ٹی وی کے ذریعے یہ سارا کچھ معلوم ہوا، اس ویڈیو کا لنک اویلیبل ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، آپ وہاں پہ جا کے وہ سن لیجئے کہ وہ حقیقت ٹی وی آپ کو ان کی اوریجنل گفتگو سنا رہا ہے، جس میں یہ اپنے آپ کو امام حسین کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں اور جو ان پر لان تان کر رہے ہیں ان کو یزید کی صف میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں، اور جو لوگ عمران خان صاحب کو ان کی لیکس کے بعد بھی پسند کرتے ہیں، وہاں سے اندازہ بھی ہو جانا چاہیے کہ یہ معاشرہ کیسا ہے۔ اور قاسم علی شاہ نے تو عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ مجھے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ کے ارد گرد 2 نمبرے اکٹھے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کی پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے، تو میرے جیسے لوگوں کو شامل کر لیجیے۔ بس ان دانشوروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جیسے وہ حسن نثار صاحب کو عمران خان صاحب کے $200 بلین، 200 لوگوں کی ٹیم، بہت 22 سال کے 25 سال کی تیاری، حسن نثار صاحب روزانہ لوگوں کو سناتے نہیں ہیں گفتگو، ان کو اندازہ نہیں ہوا۔ اسی طرح قاسم علی شاہ کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ کیسی کیسی ان کی آڈیو لیکس ہیں اور کتنی خوبصورت انہوں نے 4.25 سال پاکستان کی اکانومی کو خوبصورتی سے آگے بڑھایا اور کیا کیا انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں کسانوں کو سب سے زیادہ پیسے ملے، اگر ان کی فصل اچھی ہوگی تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے عمران خان صاحب؟ اگر ان کو زیادہ پیسے مل گئے ہیں بیکاز باہر اتنی انفلیشن تھی، چیزوں کے ریٹ اتنے بڑھ گئے تھے،
تو اگر کسانوں کی فصل تھوڑے بہتر پیسوں پر بک گئی تو آپ کا اس میں کون سا کمال تھا؟ آپ نے کوئی انڈسٹری لگائی ہے، آپ نے لوگوں کی زندگی میں کوئی جوہری تبدیلی کر دی، آپ نے ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے ان کی آمدن بڑھ گئی۔ آپ سے تو ایسا کچھ نہیں ہو، آپ تو روز فوجیوں کے گھراڑے پر چڑھ کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ایک پیج پر ہیں، وہ تو میری ریکارڈنگ کریں تو ٹھیک ہے، وہ مجھے بتائیں اور میری پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ چلیں تو ٹھیک ہے۔ تو ساری گفتگو تو عمران خان صاحب کی اسی طرح کی فضولیات پر مبنی تھی۔ تو یہ قاسم علی شاہ کو نظر نہیں آیا کہ وہ کس طرح کی گفتگو، اور وہ پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یعنی ایسے انسان سے ملنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس کے تمام طرح کے جوہر اور اس کے خوبیاں آپ کو دور سے ہی پہلے سے ہی پتہ ہوں اور دکھائی دے رہی۔ تو بس ایسے موٹیویشنل سپیکرز اور ایسے لوگوں سے بچ کے ذرا رہیے، کیونکہ یہ جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ اشفاق احمد صاحب تھے اور بانو قدسیہ تھی، وہ جنرل ضیاء کے ان کارندوں کے پیر تک دھوتے تھے اور ان کا کام کرتے تھے۔ یہ بانو قدسیہ نے اپنے خاوند کے بارے میں خود ایک درویش صفت انسان کتاب میں لکھا ہے۔ پہلے تو اس کتاب کو دیکھیے، وہ کتنی پائی کی کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ تو وہاں پر یہ قدرت اللہ شہاب اور یہ دوسرے ایک اور تھے جنرل ضیاء کے چہیتے سرکاری افسر یعنی بیوروکریٹ، تو یہ ان کے ساتھ مل ملا کے مشہور ہونا چاہتے، بس ان کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں۔ معاشرے کو درست کرنا اور معاشرے کو سیدھی ڈگر پر رکھنا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ عرفان صدیقی کو دیکھیے، وہ نواز شریف کے ساتھ جناب جڑ گئے کہ ہمیں مشہوری چاہیے، پھر اور کس کا ذکر کریں؟ مجیب الرحمان شامی صاحب دیکھیں، ان کا بھی یہی، ان کا ترہ ایسا تھا 80s میں جب یہ نوجوان تھے، ہم اس وقت اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہم ان کو روز دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح کے تبرے دوسروں پر برساتے ہیں۔ بس اسی طرح کے انٹلیکچوئل اور اسی طرح کے لیڈر جیسے نواز شریف صاحب کے ہونہار ہمیں مل گئے، پھر شہباز شریف کتنے ہونہار ہیں یہ ہمیں مل گئے، پھر وہ اعظم سواتی میں ہمیں مل گئے، اور پھر فواد چودھری جیسے مل گئے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ ایک طرح کے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا استعفیٰ قبول ہو گیا، تو وہ کتنے خوبصورت بیان دینے والے اور کتنی خوبصورت باتیں کرنے والے پاکستان کے رہنما ہیں۔ ذرا ان کی تقریریں سنیں جو ان کی ادھر یوٹیوب پر موجود ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے کیسے قصے ان کے مشہور ہیں۔ لیکن عوام کو کیا ہے؟ چسکا چاہیے، بس چسکے پہ چسکا چلے جا رہے ہیں۔ تو قاسم علی شاہ کی بھی جان چھوڑ دیجئے بھلے وہ، کیونکہ یہ جو شخص بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے نا، تو وہ دوسروں کو یزید بھی قرار دے سکتا ہے۔ بس یہی اس کی خرابی ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، اور لوگ کیونکہ اندھوں میں کانا راجا، اس لیے اس کی باتوں کو ذرا تھوڑی زیادہ ویٹی دے رہے ہیں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم کیسے زمانے میں جی رہے ہیں اور کیسے لوگ ہمارے آس پاس، ذرا سوچیں۔ میں ہوں فارغ ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی یعنی سرکار بائی فارغ ملک۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔